أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی سمجھنے کی نیت سے جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. ایمانی زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے آداب کا. جتنا ایک صاحب ایمان کی زندگی میں ادب ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط بھی ہے، محفوظ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. یہ آداب ہر اس چیز کے ہمارے دل دماغ میں ہونے چاہیے کہ جس چیز کی نسبت
مبارک اشیاء کے ساتھ جڑ جائے یا جس چیز کی نسبت مبارک جگہ کے ساتھ جڑ جائے یا جس چیز کی نسبت مبارک شخصیات کے ساتھ جڑ جائے، تو ایسی ہر مبارک چیز، مقدس چیز جس کی نسبت عالی ہو، یاد رکھیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہے۔ یہ احترام، یہ ادب اور یہ اکرام انسان کو وہ مراتب اور مقامات دے سکتا ہے کہ جس کے لیے انسان کو بعض دفعہ سالوں کی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ادب اور احترام کے نتیجے میں اللہ پاک یہ مراتب لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہم تذکرہ سنتے ہیں، اللہ والوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ بڑی غفلت کی ہے، اللہ سے دوری کی زندگی ہے، نافرمانی کی زندگی ہے، لیکن آج اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو اہل اللہ میں ان کا تذکرہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بغداد میں حضرت کی قبر ہے، ہماری وہاں حاضری ہوئی ابھی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی، بالکل ایک مسجد کے ساتھ ہی ان کی قبر بنی ہے، اور وہاں کافی علماء عرب کے وہ تشریف لائے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان سے بڑے شیخ آئے ہوئے ہیں تو بڑے قابل اور اکابر علماء وہاں کے تشریف لائے۔ اس قبر کے پاس، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے اس کے پاس بڑے عجیب و غریب انوارات ہیں۔ وہاں کچھ دیر جو پوری چونکہ جماعت تھی، مقامی علماء بھی تھے، 16 ساتھی ہم تھے، تو وہاں حضرت پیر سید محمد شاہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے دعا بھی فرمائی، کچھ دیر کے لیے اجتماعی مراقبہ بھی ہوا۔ جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے، عشاء کی نماز اس کے برابر میں مسجد تھی، وہاں ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی اپنی۔ جب ہم فارغ ہوئے جانے لگے تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ مختلف مقامات پہ، قبور پہ حضرت نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے مختلف باتیں فرمائی ساتھیوں سے، لیکن یہاں پر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مجاذیب ہیں، مجذوب جانتے ہیں نا، بعض مجاذیب ہوتے ہیں مجذوب، جن کے ظاہر کو دیکھ کر ہم بعض دفعہ ان کو مجنون، پاگل، دیوانہ، مستانہ کہتے ہیں، ان حقیقت میں اللہ پاک سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے جو ہماری سمجھ سے بعض دفعہ بالاتر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دنیا بھر کے جتنے مجاذیب ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، لیکن ان کی ایک ترتیب ہے کہ وہ ہر شب جمعہ میں، یعنی جمعے کی رات میں، وہ تمام مجاذیب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جمع ہوتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، اس لیے کہ اس مقام اور اس مکان پر جو انوارات ہیں، اللہ پاک کی جو برکات اور تجلیات ہے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو اب ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ بالکل غفلت والی ہے، لیکن یہ تبدیلی اور یہ قبولیت ان کے حصے میں کیسے آئی؟ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے، ایک کاغذ پڑا ہوا ہے۔ جب اس کاغذ کو اٹھایا تو دیکھا اس پر اللہ پاک کا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس کاغذ کو اٹھایا اور کہا کہ اس پر تو میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو نیچے کس نے پھینک دیا؟ اس کو لیا، اس کو بوسہ دیا
پھر کہیں سے خوشبو لی اس کاغذ پہ لگائی اور پھر اس خوشبودار کاغذ کو لے جا کر ایک اونچی جگہ پر ادب سے رکھ دیا کہ اللہ کے نام کی بے اکرامی ہو رہی تھی، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کا ادب اور احترام کر کے اس کو ایک اونچی محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں اس رات جب یہ سوئے تو ایک منادی نے غیب سے آواز دی، غیب سے یعنی جو نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی، ایک آواز آئی کہ تم نے میرے نام کا احترام کیا ہے اور اب آپ دیکھ لو گے کہ ہم دنیا میں آپ کے نام کو کیسے بلند کرتے۔ تو ایسی قبولیت ان کو ملی کہ وہ سابقہ ساری زندگی جو کوتاہی، غفلت، نافرمانی، اللہ سے دوری، وہ سب غائب ہو گئی۔ توبہ کر لی، اس سے توبہ کر لی، اللہ والوں کی صحبت میں شامل ہو گئے اور اس مقام تک پہنچ گئے کہ لاکھوں لوگوں نے ان کی صحبت میں بیٹھ کر گناہوں سے توبہ کی اور اللہ پاک کا قرب حاصل کیا۔ اور میں نے آپ حضرات سے مثال عرض کی کہ ایک اللہ والے کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبولیت اس درجے کی ہے کہ ان کی قبر پہ ساری دنیا کے مجاذیب شب جمعہ میں حاضر ہوتے۔ اب اگر ہم غور کریں دوستو تو بات چلی کہاں سے؟ ایک ایسے کاغذ کے ادب اور احترام سے کہ جو کاغذ ایک مبارک کاغذ تھا، ایک مقدس کاغذ تھا، اس مبارک اور مقدس کاغذ کے ٹکڑے کا ادب اور احترام کیا، اس کو نیچے سے اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھا، اس کو خوشبو لگائی، اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک انسان کتنی ریاضت کر کے، محنت کر کے، دعائیں مانگ کر، اعمال کر کے ایک جگہ پہنچتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، یہ نقطے کی بات یاد رکھیں کہ وہ بڑے بڑے مراتب جو قربانیوں سے طے ہوتے ہیں اور جس میں سالوں لگتے ہیں، یقین کریں ادب وہ نعمت ہے کہ جن سے اللہ پاک وہ مراتب لمحوں میں نصیب فرما دیتے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم اس چیز سے دن بدن ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز رسمیات کا اور ظاہر بینی کا حصہ بنتی چلی جا رہی۔ اب اگر میں کسی کا ادب بھی کرتا ہوں تو مجھے آج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ادب اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے چہرے کے سامنے اپنے آپ کو جسمانی طور پہ باادب ظاہر کر لینا، کہ سامنے والا مجھے دیکھ کر مؤدب سمجھے کہ بھئی کتنا باادب ہے، کتنے ماشاءاللہ دیکھیں منکسر المزاج ہے، کتنے سادہ ہیں۔ یہ جملہ سننے کے لیے میں اپنے آپ کو اس طرح بنا رہا ہوں، حاشا وکلا، یہ ادب نہیں ہے، یہ تو سمعہ ہے، ریاکاری ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ادب کا آغاز قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد دل سے پڑتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ہر پودا اس کی جڑ زمین میں بنتی ہے، پہلے بیج زمین میں غائب ہوتا ہے، کچھ دن انتظار ہوتا ہے، پھر یہ نیچے سے پودا نکلتا ہے، اپنی جڑ نیچے بنا چکا ہوتا ہے۔ ادب حقیقی وہ ہے کہ جس کی جڑ صاحب ایمان کے دل کے اندر اتری ہوئی ہو، قلبی ادب ہو۔ اس لیے جہاں قلبی ادب نہیں ہوگا، دل کا ادب نہیں ہوگا، ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، جہاں قلبی ادب نہ ہو، دل سے ادب نہ ہو، چاہے ظاہر میں رکوع کی حالت میں آ جاؤں، لیکن جس کے سامنے پیش ہوں گا اس کے اوپر میرا ایک بوجھ پڑے گا، سکون نہیں ملے گا اس کو، اس پر ایک بوجھ آئے گا۔ یہ تو اللہ پاک نے ایک فراست دی ہوئی ہے نا ایمان والے کو، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ،
فرمائے ایمان والے کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی روشنی میں۔ اس لیے زندگی میں آداب بہت ضروری ہے، اور ادب بھی ادب قلبی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، آگے کیا فرمایا؟ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ فرمایا جو مہینے قابل احترام ہے، مہینے جو ہدی کے جانور قابل احترام ہے، جن کے گلے میں قلادہ ڈالا ہوا وہ قابل احترام ہے، جو بیت اللہ کے ارادے سے چلنے والے حاجی اور معتمر ہے وہ قابل احترام ہے، یہ سب ذکر کیے۔ اور حکم کیا ہے؟ لا تحلوا، لا تحلوا، کبھی ان کی حرمت کو پامال مت کرنا۔ مفسرین نے لکھا یعنی یہ وہ صاحب نسبت چیزیں ہیں کہ جن کا احترام کرنا امت تک قیامت تک کے لیے واجب کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیں ایک جانور سے کیا انسان کو ادب کرے گا؟ جانور کا کوئی جانور ہمیں راستے میں نظر آئے تو کبھی ہوا ہے کہ ہم ادب اور احترام سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہوں؟ نہیں، وہ جانور ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جانور کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن اس کا کوئی ادب ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں ایک جانور کا ادب ہے، قرآن کہہ رہا ہے، فرمائے وہ جانور جس کو قربانی کی نیت سے، ذبح کی نیت سے، دم ادا کرنے کی نیت سے کہاں لے جایا جائے؟ حرم شریف، بیت اللہ شریف۔ اب دیکھیں اس حرم سے اس کی نسبت ہو گئی، اس جانور کی نا، ہے جانور ہے لیکن نسبت اونچی جگہ سے ہو گئی، تعلق اونچی جگہ سے ہو گیا، تو یہ جانور بھی کیا ہو گیا؟ قابل ادب اور احترام ہو گیا۔ اتنی واضح بات ہے کہ اونچی نسبت سے احترام واجب ہو جاتا ہے۔ دوستو آج ایک بڑی کمزوری جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں اور اس سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں، بعض دفعہ دین کی سمجھ رکھ کر بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ مبارک تحریریں ہیں، کاغذات ہیں، تبرکات ہیں، بہت ساری چیزیں آج ایسی ہوتی ہے جس پر ہم قرآن کی آیات لکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتے ہیں، اللہ کے مبارک نام لکھ لیتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ صحابہ اکرام کے نام لکھے ہوتے ہیں، اہل بیت عظام کے نام لکھے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں جتنی بھی ہو، یقین کریں جب ایک دفعہ اس کو کاغذ پہ ثبت کر دیا گیا، کسی کپڑے پر لکھ دیا گیا، کسی پینافلیکس، پمفلٹ یا اشتہار پر لکھ دیا گیا، ایسی تمام چیزیں یاد رکھ کے قابل ادب اور احترام بن جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، تجزیہ کر لیں، تجربہ کر لیں، ہم اشتہارات لگانے میں تو طاق ہے، وہ لگا لیں گے، کبھی ربیع الاول کی نسبت سے، کبھی محرم کی نسبت سے، کبھی رمضان کی نسبت سے، کبھی اپنی تقریبات کی نسبت سے، وہ لگانے میں تو ہم تیز ہیں، لگا لیا۔ اور پھر لگاتے ہوئے ظلم عظیم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بعض دفعہ آیات لکھ لیتے ہیں، احادیث لکھ لیتے ہیں، مبارک نام لکھ لیتے ہیں، بس لگا دیا، میرا پروگرام ہو جائے، میری تقریب ہو جائے، میرا جلسہ ہو جائے، میری ترتیب پوری ہو جائے، پھر وہ بینر کہاں گرا، وہ اشتہار کہاں گرا، وہ پینافلیکس کہاں گرا، وہ پمفلٹ کہاں گرا، اس کا مجھے کوئی احساس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ مقدس تحریریں، یہ مقدس اوراق، یہ ہمیں گلیوں میں، پیروں کے نیچے، اور اب تو اس سے بڑھ کر گندی نالیوں میں گرے ہوئے ملتے ہیں، گندی نالیوں میں۔
جو ساتھی اس حوالے سے فکر محنت کرتے ہیں، ہمارے قریبی ساتھی ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑے متحرک ہیں مقدس اوراق کے حوالے سے پورے ملک میں. آپ یقین کریں وہ جب اپنی کارگزاری بعض دفعہ سناتے ہیں پورے ملک ان کا جانا ہوتا ہے مقدس اوراق کی نسبت سے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کراچی کی گندی نالیوں سے قرآن کریم کے بورے نکالے. نعوذ باللہ من ذلک. یعنی جو پرانے قرآن کریم جو شہید ہو گئے نا، بس وہ ہم لوگ تو پھر یہ احساس نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اتنے ہم یعنی ضمیر کے اعتبار سے اور بیدبی کے اعتبار سے نیچے آ چکے ہیں کہ جو چیز ذرا پرانی ہو گئی، اس کے صفحے نکل گئے، شہید ہونے لگ گئی، تو یا تو کیا کریں گے قریبی مسجد میں لے آئیں، وہاں لا کے باہر چوکیدار سے یا خادم سے یا مؤذن صاحب سے کہیں گے یہ مسجد میں دے دیجئے گا. وہ شہید قرآن اور وہ شہید دعاؤں کی کتابیں وہ مسجد لے جا کے جمع کرنے. کیوں بھائی؟ آپ نے مسجد کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر کو آپ کیا حیثیت دینا چاہتے ہیں؟ یہاں آپ کی ساری ضروریات آ کے مسجد میں پوری ہو کہ وہ اس کا انتظام کریں کہ جی وہ ہمارے لیے مقدس اوراق، شہید قرآن کریم، شہید دینی کتابیں جو ہے وہ یہاں پر جمع کر لیں. یہ ان کا ذمہ ہے. اور اگر ان کے ہاں انتظام نہیں ہے تو اب گھر سے تو لے آئے ہیں، والدہ نے تو دے دیے کہ بھئی رکھنے، تو اب ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ملا. کئی دفعہ ایسا ہوا ہم مسجد سے نکلتے تھے، اب تو ہم نے یہ جگہ بند کر دی وہ لگا کے نا. تو جب یہ جو جہاں لوگ شام کو بیٹھتے تھے کبھی کبھی یہ مسجد کے باہر باؤنڈری وال پہ، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہم نکلتے تھے لوگ وہ شہید قرآن اور کتابیں لا کے اس پر رکھ کے چلے گئے، ختم. اب اس کو محفوظ کرنا، اس کا انتظام کون کرے گا، کہاں لے جائے گا، یہ رکھنے والے کی ٹینشن نہیں. یقین کریں اللہ پاک کی کتنی بڑی پکڑ آ سکتی، اللہ کی کتنی ناراضگی اور غضب کو ہم دعوت دینے لگے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ مقدس اوراق، یہ مبارک اوراق، یہ شہید قرآن کریم، یہ دینی کتابیں، یہ تھوڑی سی متاثر ہوئی، پرانی ہوئی، بوسیدہ ہوئی، پھر ہم اس کے محفوظ کرنے کا یا محفوظ جگہ پہنچانے کا یہ ہم اپنے اوپر ٹینشن نہیں لیتے. یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. مسجد والوں نے نہیں لیا تو پھر کونے میں جہاں جگہ مل گئی میں نے لے جا کے وہاں پہ اس کو رکھ دیا. اب پھر وہ پھٹ کے نیچے روڈ پہ آ جائے، بچوں کے ہاتھ میں آ جائے، کسی ٹھیلے والے کے ہاتھ میں آ جائے، وہ ان کاغذات کو لے کر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں یہ تو تھوڑی چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کاغذ ہے. آپ نے اس میں کوئی چیز لی اور بعد میں دیکھا کہ جی وہ تو قرآن کریم کا ورق ہے، وہ تو مسنون دعاؤں کی کتاب کا ورق ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. کبھی تنور والا اس میں روٹیاں بانٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں تک کیسے پہنچی؟ یہ میری اور آپ کی وجہ سے پہنچ گئی، اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. اب بعض اداروں نے، بعض افراد نے اس میں سنجیدہ فکر کی، محنت کی. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ تحفظ اوراق کے نام سے، مقدس اوراق کے نام سے، حفاظت قرآن کے نام سے آپ کو کہیں ڈرم ملیں گے، ہے نا، کہیں باکس لگے ہوئے ہیں، کہیں ٹوکرے لگے ہوئے ہیں، بوریاں لگی ہوئی ہے کہ چلے بھائی یہاں. اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ میں تھوڑی سی فکر کر کے جہاں یہ ڈرم اور جہاں یہ ترتیب لگی ہوئی میں جا کے وہاں تک لے جاؤں. نہیں، وہ بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یا یہ کہ آپ وہاں گئے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں جس میں یہ مقدس اوراق رکھنے وہ بھری ہوئی ہے، تو اب کیا کریں؟ چلو بھائی اس کے اوپر ہی رکھ دو. ڈال دیا، وہ آدھا نیچے گرا، آدھا اندر. یعنی اس اعتبار سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے دل پر تھوڑی سی بے چینی اور تکلیف نہیں آتی. اس لیے اللہ کے نام کی یہ بے قدری ہو رہی ہے، ان مبارک اوراق کی، کلمات کی، مقدس چیزوں کی بے ادبی ہو رہی ہے. ہم میں یہ جذباتی فیکٹر تو موجود ہے کہ فلاں مہینہ آ گیا، چلو دھوم دھام سے منانا ہے.
وہ دھوم دھام جب ختم ہوئی تو پھر وہ کہاں گیا آپ کا پینافلیکس، وہ پمفلٹ کہاں گیا، وہ اوراق کہاں گئے، وہ بینر کہاں گئے، وہ جھنڈے کہاں گئے، اس کا پھر ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس سے بچے کھیل رہے ہیں یا محلے کا جمعدار اس کو جمع کر کے ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ یہ کمزوریاں ہیں دوستوں، اور یہ کمزوری جو اس کا مرتکب ہے، بہت بڑی پکڑ کا اندیشہ ہے اس کے اندر، اس لیے کہ قرآن کریم نے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، منع کیا، لا تحلوا فرمایا، وہ ساری قابل احترام چیزیں جو نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہو جائے، فرمایا ان کے احترام اور ادب کو پامال مت ہونے دو، خراب مت کرو اس کو۔ تو کیا آج اس قوم کا، اس امت کا بہت بڑا حصہ اس ذمہ داری سے غفلت کا مرتکب نہیں ہو رہا دوستو؟ بہت بڑی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کم از کم اپنی حد اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اتنی ذمہ داری ادا کریں کہ اپنی ذات سے ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی مبارک ورق، کوئی مبارک کاغذ، کوئی مبارک کتاب، کوئی مقدس کلمات وہ میری وجہ سے بے اکرامی کی زد میں آ جائے۔ بچے قرآن پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، بڑے طلبہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، بہت دفعہ ہوتا ہے آپ کی کتابیں بوسیدہ پرانی ہو جاتی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا؟ قرآن کریم اگر تھوڑا سا ضعیف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ حفظ کے زمانے میں ہمیں آج تک یاد ہے، آج تک ہم نے حفظ کیا غفوریہ مسجد میں، اور وہ قرآن کریم ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ میں استعمال ہوتا تھا تو ہر 5-6 مہینے بعد اس کے ورق کمزور ہو جاتے تھے، ضعیف ہو جاتے تھے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں لے جا کے، یہ سولجر بازار 2 نمبر میں ایک بائنڈنگ والا تھا، اب تو یہ بہت زیادہ ہے نا، پہلے ایسا نہیں تھا کہ ایک عمومی ماحول، ایک بائنڈنگ والا تھا، اس کو جا کے ہم اپنے وہ قرآن کریم دے دیتے تھے، پھر وہ 1 دن کے بعد ہمیں دیتا تھا، وہ نیا ہو جاتا، پھر ہم اس پہ پلاسٹک ہم چڑھاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے بعد پنچپارہ تبدیل ہو رہا ہے، ہر 5-6 مہینے بعد قرآن کریم تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ جو آج مزاج ہے نا، پرانا ہو جائے، قاری صاحب یہ پھٹ گیا، مجھے نیا قاعدہ دے دیں، بھائی اس پرانے کا کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ گھروں میں اخبارات آتے ہیں، ہم اخبارات کے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ رکھیں، لیکن جب یہ اخبارات مہینے بھر کے جمع ہو جائے، پھر آپ نے اس کے لیے کیا ترتیب سوچی؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ یہ ساری باتیں 14 اگست کو ہمارا پاکستان کا قومی دن ہوتا ہے، انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، ہونا چاہیے، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، بچے جھنڈیاں لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب 14 اگست گزر گئی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن وہ جھنڈیاں جو ہے وہ آپ کے پیروں کے نیچے آ رہی۔ اب ملک کی محبت کہاں چلی گئی؟ وہ جذبہ اب کہاں چلا گیا؟ اس لیے کم از کم ہم اتنی سوچ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ایسی چیزوں کا اپنی ذات کی حد تک ادب اور احترام کریں۔ دیواروں پر دیکھ لیا بھئی کوئی پوسٹر گرنے والا ہے تو تماشا نہیں دیکھے، اس کو خاموشی سے ہٹا کے قریبی مقدس اوراق کے ڈبے تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ کوئی بوسیدہ شہید قرآن کریم ہے گھر میں پڑا ہوا ہے یا آپ کو محسوس ہوا، اس کو لے جا کر مقدس اوراق کے دفاتر ہیں یا ڈبے ہیں وہاں تک آپ لے جائیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اتنا تو ہم سے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اخبارات، رسائل، جرائد ہوتے ہیں، مہینے کے بعد کیا کرنا ہے آپ گھر والوں کو سمجھائیں گے، بڑوں کو، کہ بھئی اس کو ہم اس طرح ردی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ لے جا کے باہر دکاندار کو، کوئی شکرقندی والے کو، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مکئی بیچنے والے کو، ان کو دے دیا بھائی، اس میں آپ جا کے 10 روپے کی مکئی لے رہے ہیں، شکرقندی لے رہے ہیں، کوئی روٹیاں لے رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ہوٹلوں میں کھانا کھایا، ہاتھ پہنچنے کے لیے آپ کو اخبار پکڑا دیں گے، اس سے ہاتھ کبھی نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں دوستوں،
ہوٹلوں میں کھانا کھایا فارغ ہوئے، یا ٹھیلے سے بن کباب کھایا فارغ ہوئے، پھر ہاتھ پہنچنے کے لیے وہ آپ کو جو پکڑائے گا، اگر اس پر کوئی تحریر ہے، ضروری نہیں کہ وہ قرآن کا ورق ہو، اس سے ہاتھ پہنچنا جائز نہیں ہے، منع ہے اس سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اردو کے حروف تہجی اس سے مل کر کلمات وجود میں آتے ہیں، یہ قابل احترام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ٹیشو ہو، سادہ پلین کاغذ ہو تو ٹھیک ہے، تحریر والے کاغذات سے ہاتھ پہنچنا، منہ پہنچنا منع ہے، جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی کچھ بات دوستوں؟ تو یہ ساری مبارک مقدس چیزیں ہیں جس کا احترام امت پر اجتماعی طور پہ لازم ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ومع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ اکرام والدین دوست احباب رشتہ دار متعلقین جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا اجر نصیب فرمائے. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں, آنکھیں بند کر لیں, دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, دل کو دنیا کے خیالات سے یکسو کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں
اور میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان میں، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔ السلام عليكم۔